السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، کتاب المغازی میں باب نمبر 32 ہے، جس کا عنوان ہے باب غزوۃ بنی المستلق من خزاعہ وہی غزوۃ المریسی۔ قال ابن اسحاق وذلك سنة 6 وقال موسى بن عقبہ سنة 4 وقال النعمان بن راشد عن الزہری كان حدیث الافق فی غزوۃ المریسی۔ آج کے درس کا عنوان ہے غزوہ بنو المستلق، اور بنو المستلق یہ جو قبیلہ ہے یہ قبیلے خزاعہ کی شاخ ہے۔ تو غزوہ بنو المستلق اور بنو المستلق جو خزاعہ کی شاخ ہے، اس غزوے کا دو نام ہے، غزوۃ بنی المستلق اور غزوۃ المریسی۔ تو غزوہ بنو المستلق اس کا نام اس لیے ہے کہ اس میں غزوہ ہوا تھا خزاعہ کی شاخ بنو المستلق سے، اور یہ غزوہ ہوا تھا ایک مقام پر جہاں چشمہ تھا، اس چشمہ کا نام تھا مریسی، غزوۃ المریسی۔ تو اس لیے اس غزوہ کے دو نام ہیں، غزوۃ بنی المستلق، غزوۃ المریسی۔ ایک دوسری بات یہ ہے، یہ غزوہ کب پیش آیا؟ تو اہل سیر کے مطابق یہ غزوہ شعبان سن 5 ہجری یا سن 6 ہجری میں پیش آیا ہے۔ اسی غزوہ سے واپسی میں واقع افک پیش آیا ہے، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگانے کا واقعہ پیش آیا ہے، جس کی وجہ سے سورہ نور کا نزول ہوا ہے، جس میں بہت سے حدود اور تعزیرات کے قوانین بتائے گئے ہیں اور بہت سے معاشرتی آداب پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ تو باب غزوۃ بنی المستلق من خزاعہ وہی غزوۃ المریسی۔ قال ابن اسحاق وذلك سنة 6۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ یہ غزوہ واقع ہوا ہے سن 6 ہجری میں، اور موسیٰ بن عقبہ نے کہا سنة 4، سن 4 ہجری میں۔ یہاں جو امام بخاری رحمہ اللہ نے موسیٰ بن عقبہ کے حوالے سے سن 4 ہجری کا ذکر کیا ہے، تو معلوم ہونا چاہیے کہ المروی فی مغازی موسیٰ بن عقبہ من عدت طرق اخرجہ الحاکم والبیہقی وغیرہ سنة 5 فلفظ سنة 4 ختم من البخاری و ابو النساخ فولم یروى فی ای طریق۔ یعنی موسیٰ بن عقبہ کی کتاب المغازی میں، یا موسیٰ بن عقبہ سے جو غزوہ کی روایات منقول ہیں، اس میں کئی طریقوں سے امام حاکم نے، امام بیہقی نے تخریج کی ہے کہ مغازی موسیٰ بن عقبہ میں سن 5 ہجری کا ذکر ہے، لہذا سن 4 ہجری کا تذکرہ کرنا یا تو امام بخاری کی غلطی ہے یا نساخ کی غلطی ہے، یعنی جس نے اس کو مرتب کیا ہے۔ تو وقال موسیٰ بن عقبہ سنة 4، تو یہ جو ہے سنة 4 صحیح نہیں ہونا چاہیے، سنة 5۔ وقال النعمان بن راشد عن الزہری كان حدیث الافق فی غزوۃ المریسی۔ آگے امام بخاری رحمہ اللہ نے افق کا پورا واقعہ نقل کیا ہے، جس کی تفصیل آئے گی۔ میں تھوڑی سی باتیں بتا دوں غزوہ بنی المستلق کے بارے میں۔ اس غزوے کا سبب کیا ہوا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنو المستلق کے سردار حارث بن ابی ضرار
بعض قبائل کے ساتھ مدینہ پر حملہ کرنے والا ہے۔ آپ نے بریدہ بن حصیب اسلمی کو تحقیق حال کے لیے بھیجا۔ انہوں نے آپ کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ حارث بن ابی ذرار نے ایک جاسوس کو اسی موقع پر مدینہ بھیجا تھا جو پکڑا گیا اور قتل کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کشی کی اور چشمہ مریسی کے پاس جنگ ہوئی۔ پہلے دونوں جانب سے تیر اندازی ہوئی، پھر صحابہ کرام نے ایک بارگی حملہ کیا اور فتح یاب ہوئی۔ مشرکین شکست کھا گئے، کچھ مارے گئے، عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا گیا۔ مویشی اور بکریاں بطور مال غنیمت ملی۔ مسلمانوں میں صرف ایک آدمی مارا گیا، وہ بھی غلط فہمی کی وجہ سے ایک انصاری نے قتل کر دیا تھا۔ بنو المستلق کے 10 مرد قتل ہوئے، بقیہ قید کر لیے گئے۔ قیدی عورتوں میں جویریہ بھی تھیں جو حارث کی بیٹی تھیں۔ وہ جنگ ختم ہونے کے بعد ثابت بن قیس کے حصے میں آئی تھیں۔ ثابت نے انہیں مکاتب بنا لیا۔ مکاتب کا مطلب یہ ہوتا ہے، ان سے کہہ دیا تھا کہ بھائی اتنے پیسے دے تو آزاد ہو جاؤ گے۔ ایسے غلام کو غلام مکاتب کہتے ہیں۔ تو پھر آپ نے مقررہ رقم ادا کر کے ان سے شادی کر لی۔ اسی شادی کی وجہ سے صحابہ کرام نے بنو المستلق کے ان تمام لوگوں کو آزاد کر دیا جو مسلمان ہو چکے تھے۔ جو مسلمان ہو گئے تھے قیدی، ان کو آزاد کر دیا صحابہ کرام نے۔ صحابہ کہنے لگے کہ یہ لوگ آپ کے سسرال کے لوگ ہیں۔ تو یہ غزوہ بنو المستلق کے بارے میں کچھ تمہیدی قسم کی تفصیلات تھیں۔ اس کو طلبہ سامنے رکھیں تاکہ آگے کے ابواب سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو باب غزوۃ بنی المستلق من خزاعہ وہی غزوۃ المریسی۔ قال ابن اسحاق ذالک سنۃ 6 وقال موسیٰ بن عقبہ سنۃ 4 وقال النعمان بن راشد الزہری کان حدیث الافک فی غزوۃ المریسی، یعنی غزوہ مریسی میں یہ اس کا واقعہ کب پیش آیا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ رہے تھے غزوہ بنی المستلق سے، تب یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اس کی لمبی داستان ہے جس کے تعلق سے امام بخاری رحمہ اللہ نے تقریباً 2 صفحے کی پوری حدیث نقل کی ہے۔ تو آج کا درس یہیں تک رہنے دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔